ہم موجود ہیں اس وقت اس مقام پر جہاں پر میر رضا کی لاش ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد جو ہے نئی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نئی میڈیکل رپورٹ کے بعد جو ہے اب نئے سرے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ 29 جولائی کو ادھر پانی لگانے آیا تھا، 11:30 کا وقت تھا۔ اس وقت میرے کو ڈیڈ باڈی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو جا کے بتایا، پھر انہوں نے آ کے 15 پہ کال کر دی۔ ایدی والے گئے ہیں، انہوں نے اٹھایا ڈیڈ باڈی کو۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چہرہ بلر ہوا تھا، بلیک ہوا تھا اور آنکھیں تھوڑی سی باہر تھی، بس یہی بتایا تھا انہوں نے۔ پھر وہ لے کے چلے گئے تھے ڈیڈ باڈی۔ کیمرہ مسجد کا ہے، اس میں ویڈیو جو دیکھی جا رہی ہے وہ ایسے ہی ہے، باقی کوئی آواز بوز نہیں آئی۔ اس دن ہم نے کسی کو دیکھا ادھر، مشکوکات بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلی ڈیڈ باڈی ہے جو ادھر نرسری سے ملی ہے۔ ڈر تو لگتا ہے، ایسی چیز دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں پہلے سے ہی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم موجود ہیں اس وقت اس مقام پر جہاں پر میر رضا کی لاش ملی تھی۔ یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے نئی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نئی میڈیکل رپورٹ کے بعد جو ہے اب نئے سرے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کمیٹی نئی بن گئی ہے، تفتیشی افسر یہاں پہنچے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی کے جو رکن ہیں SSP علی رضا وہ بھی یہاں پہنچے ہیں، اور باقاعدہ نئے سرے سے جو ہے وہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور یہاں جو اہم جو آئی وٹنس ہے، جس نے 15 جنہوں نے کی تھی، جنہوں نے اطلاع دی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا، یاسر نوجوان، ان کا بھی جو ہے دوبارہ سے ان سے معلومات لی گئی ہے نئی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اچھا یاسر یہ بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے بیان دیا، ایک بار پھر سے بھی بیان ہوا، تو ساری تفصیلات بتائیں ذرا۔ بس یہی تھا کہ میں 29 جولائی کو ادھر پانی لگانے آیا تھا اور 11:30 کا وقت تھا۔ اس وقت میرے کو ڈیڈ باڈی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو جا کے بتایا، پھر انہوں نے آ کے 15 پہ کال کر دی۔ پھر وہ 15 والے آ گئے۔ اس کے بعد 10 منٹ بعد پھر انہوں نے ایدی والے موبائل آ گئی۔ بس یہی تھا اس دن۔ تو پھر وہ ایدی والوں نے ڈیڈ باڈی اٹھائی اور وہ لے کے چلے گئے اسی وقت، گھنٹے کے اندر کی ایسے کی بات ہے جی۔ پولیس آئی آپ سے بھی بیان لیا؟ جی اس دن تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو دوسرے دن ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کی ہمارے سے۔ پہلے دن بھی پوچھا کچھ لوگوں نے، تو دوسرے دن بھی پوچھا۔ اچھا یاسر، وہ آپ لوگوں نے بیان دے دیا تھا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کیس کا رخ پھر بدل گیا، پھر اب نئی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے، سنا انہوں نے بھی کل آپ سے جو ہے وہ مزید معلومات لی ہے، تو کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا بیان دیا آپ نے؟ نہیں، ہم نے تو وہی پرانا، جو ہم نے تو ڈیڈ باڈی جیسے دیکھی تھی جس وقت دیکھی تھی، اور ویسے ہی 15 پہ کال کی۔ جو پہلے تھا بیان ہمارا تو وہی بیان تھا، ہم نے وہی دی ہے ان کو، بس کوئی نہیں۔ بیان میں کیا تھا، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ باڈی کیا اس وقت زیادہ خون تھا، تشدد تھا، کس طرح کی باڈی تھی، کیا کس طرح تھا؟ دیکھیے ہم نے تو ڈیڈ باڈی دیکھی تھی، کیونکہ اوپر کی طرف ہم گئے نہیں، اور ایدی والے گئے ہیں، انہوں نے اٹھایا ڈیڈ باڈی کو، بس یہی تھا۔ نہیں، اس وقت آپ کا ایک شروع میں بیان چل رہا تھا نا، جب آپ نے دیکھی دیوالیں اٹھا رہے تھے تو کافی جھلسی بھی تھی، آپ نے بتایا تھا، جس پہ والد نے بھی جو ہے پولیس کو کہا کہ بھائی لوگوں نے دیکھا ہے وہاں پہ باڈی جھلسی بھی تھی، تشدد ہوا تھا۔ وہ ایسے تھا نا کہ جدھر سے میرے کو ڈیڈ باڈی نظر آئی تھی نا، ادھر تھوڑا جلا ہوا نشان تھا گھٹنے کے اوپر نا، تو میرے کو سائڈ سے ہی نظر آئی تھی وہ ڈیڈ باڈی، تو اس کا میں بتا رہا تھا ان کو، بس یہی۔ اور ایدی والے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت لاش کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں وہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ چہرہ بلر ہوا تھا، بلیک ہوا تھا اور آنکھیں تھوڑی سی باہر تھی، بس یہی بتایا تھا انہوں نے۔ پھر وہ لے کے چلے گئے تھے ڈیڈ باڈی جی۔ ایسے یہ بتاؤ، یہاں کیمرے بھی اوپر لگا ہوا ہے، ویسے بھی یہ جگہ جو ہے یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، تو یہاں پر فائر کی آواز نہیں آئی، کسی کو نہیں دیکھا گیا یہاں کون آیا کون گیا ہے، کوئی فائرنگ کی بھی آواز نہیں آئی کہ کسی نے گولی ماری اور آواز آئی ہو؟ نہیں ایسی آواز نہیں آئی، ویسے یہ روڈ نارملی چلتا ہے، اور کیمرہ مسجد کا ہے، اس میں ویڈیو جو دیکھی جا رہی ہے ہاں وہ ایسے ہی ہے، باقی کوئی آواز بوز نہیں آئی۔ اس دن ہم نے کسی کو دیکھا ادھر، مشکوکات بھی کوئی بھی نہیں تھا ادھر۔ اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ ہمیں ہو گئے ہیں 8 سال ہو گئے ہیں اس کام میں۔ 8 سال؟ تو یہاں اس ایریا سے پہلے بھی کوئی باڈی وغیرہ ملی ہے اس سے نہیں پہلے؟ نہیں، ایسے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ پہلی ڈیڈ باڈی ہے جو ادھر نرسری سے ملی ہے ادھر کے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب تو یہاں بھی لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے کافی؟ آگے سے پہلے سے تھوڑا کم ہو گیا ہے آنا جانا لوگوں کا، بس دن میں ہی زیادہ ہوتا ہے، رات کو تو کم ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی ڈرے ہیں یا تبدیلی آئی ہے کیا؟ دیکھیں ڈر تو لگتا ہے، ایسی چیز دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں پہلے سے یہ۔ بہت شکریہ۔ یاسر ہے جو عینی شاہد ہے، اس وقت جو ہے سب سے پہلے اس نے لاش دیکھی، یہاں پر پہنچا، جب پودوں کو پانی لگا رہا تھا تو اچانک دیکھا کہ پیچھے کی سائڈ پہ جو ہے وہ باڈی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہاں جھاڑیاں تھیں، اتنا واضح جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت یہاں جھاڑیاں تھیں، اور باقاعدہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ جھاڑیوں کو کاٹا گیا تھا، یہاں صفائی کی گئی، سرچنگ کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے باڈی کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ یہاں سے جو ہے باقاعدہ جو خول ہے، کہا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ وہ
پولیس کو مل گیا ہے, 8 دن بعد ملا ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے کئی سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ 8 دن جب سرچنگ کی گئی, میگنیٹ سے سرچنگ کی گئی, اس دوران جو ہے وہ نہیں ملا, 8ویں دن جو ہے وہ خول ملا, جو کہ اس پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. نئی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے اس پہ باقاعدہ کام کر رہی ہے, انویسٹیگیشن کر رہی ہے نئے سرے سے. اس پر جو ہے مختلف جو بیانات لیے گئے تھے عینی شاہدین کی جانب سے یا اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے, ان سے ایک بار پھر سے جو ہے بیانات لیے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں اس کیس کی مجموعی صورتحال پہ, تو اس کیس پہ جو ہے اب تک تقریباً 21 کے قریب لوگ ہیں جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, جن سے بیانات لیے جا رہے ہیں. اگر ہم سی ڈی آر کی مدد سے کہیں یا جو ان کے والد نے, میر رضا کے والد نے جو دوستوں کی ایک لسٹ دی ہے, پارٹنرز کی لسٹ دی ہے, ان سے جو ہے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. جبکہ گیسٹ ہاؤس کے جو 6 لوگ گیسٹ ہاؤس کے, وہ بھی جو ہے وہ زیر حراست ہیں, جس میں اس گیسٹ ہاؤس کا مالک لیاقت بھی ہے, وہ بھی زیر حراست ہے. پولیس ان سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے. اس کیس کی اب مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے. اس نئی تحقیقاتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں DIG عامر فاروقی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ SSP علی رضا جو کہ سیکریٹری ہیں کمیٹی کے, وہ یہاں پہنچے بھی ہیں, دورہ بھی کیا ہے اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا ہے. اور اسے الگ الگ اینگل سے جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہے. جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے حوالے سے الگ تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور کرائم سین یونٹ کی جانب سے الگ تحقیقات کی جا رہی ہیں. تفتیشی افسر جو ہیں چودھری غضنفر, ان کی جانب سے الگ پہلو پہ تحقیقات کی جا رہی ہے. یہ کام باقاعدہ جو ہے اب تیزی سے جاری ہے. اور جو وکیل ہیں اس کیس کے جبران ناصر, انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ایک اشارہ دیا ہے کہ کوئی ایسا طاقتور بندہ ہے جو سسٹم کو ہلا کے رکھ سکتا ہے, وہ اس میں شامل ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس تحقیقات کو کس طرف لے کے جاتی ہے. جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو SSP SIO ہیں سمیع اللہ سمرو, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. زبیر نذیر شیخ جو SSP ایسٹ ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. SHO فیروز آباد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, یہ مطالبہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ حکام سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے, یا صرف جو ہے وہ عہدوں سے ہٹانا یہی کافی ہوگا. جی ایسے یہ بتاؤ, یہاں کیمرے بھی اوپر لگا ہوا ہے, ویسے بھی یہ جگہ جو ہے یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے, تو یہاں پر فائر کی آواز نہیں آئی, کسی کو نہیں دیکھا گیا یہاں کون آیا کون گیا ہے, کوئی فائرنگ کی بھی آواز نہیں آئی کہ کسی نے گولی ماری اور آواز آئی ہو؟ نہیں, ایسی آواز نہیں آئی. ویسے یہ روڈ نارملی چلتا ہے, اور کیمرہ مسجد کا ہے, اس میں ویڈیو جو دیکھی جا رہی ہے, ہاں وہ ایسے ہی ہے. باقی کوئی آواز بوز نہیں آئی. اس دن ہم نے کسی کو دیکھا ادھر, مشکوک آدمی کوئی بھی نہیں تھا ادھر. اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ ہمیں ہو گئے ہیں 8 سال ہو گئے ہیں اس کام میں. 8 سال. تو یہاں اس ایریے سے پہلے بھی کوئی باڈی وغیرہ ملی ہے اس سے نہیں پہلے؟ نہیں, ایسے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ پہلی ڈیڈ باڈی ہے جو ادھر نرسری سے ملی ہے.